جو ہو سی من دیوی ہو سے اور رسیدہ جو ہو سی من دیوی ہو سے حلیمہ میں تیڈے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. اور آخری شعر نہایت ہی قابل توجہ کہ انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر. ایک دفعہ چھکے کہہ دو سبحان اللہ. انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر, ہاں انگلی نہ پاکے تو ویڑے دے اندر, اے انگلی نہ پاکے تو انگلی نہ پاکے اے ویڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹورے دیوی ہو سے, خدا دے سجن نو ٹورے دیوی ہو سے, خدا دے سجن نو ٹورے دیوی ہو سے حلیمہ میں تیڈے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دیوی ہو سے. بارک اللہ العظیم. حلیمہ میں تیڈے مقدرہ تو صدقے, سنیوں میں تو اڈے مقدرہ تو صدقے. سید عالم کا میلاد, آقا و مولا کے دیوانے, مستی توصیف مصطفیٰ کے مستانے اور شمع عشق رسالت کے پروانے منا رہے ہیں. بالکل کچھ نئے مصرے اور یہ گنتی کے 6 مصرے 1 منٹ آپ سے لے رہا ہوں. پہلی مرتبہ یہاں پڑھنا چاہ رہا ہوں اور اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہاں سنے گئے تو کل پورے پاکستان میں سنے جائیں گے. کہہ رہا ہوں پشیمانہ ہوں. میں نے پہلا جملہ کہا ہے, ابھی مصرع بھی مکمل نہیں کیا اور آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا ہے. آپ کی خیر ہو, آپ نے مجھے حوصلہ دیا ہے. یہ راستہ چھوڑ دیں میرے بھائی, بہت کرم ہو جائے گا آپ کا. یہ سبیل جو بنی ہوئی ہے اس پہ کوئی بندہ نہ بیٹھے, راستہ چھوڑ دیں, چونکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ انشاءاللہ مدینے والے کی طرف ہے. بس اس سفر میں ہم سفر ہو جائیے. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو اس چک کی گلیوں سے مدینے کی گلی تک لے چلو. کہہ رہا ہوں پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو. ہر جملہ کھولنا ضروری نہیں ہوتا, بس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. آپ سمجھتے چلے جاؤ, میں پڑھتا چلا جاؤں, آپ بولتے چلے جاؤ, میں کہتا چلا جاؤں. کہہ رہا ہوں پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو. پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو. پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو. پشیمانہ ہوں, نہ میں اگلا مصرع بھول گیا نہ میں تھک گیا. کبھی کبھی سے ڈر سے نہیں پڑتا کہ آپ ضائع نہ کر بیٹھیں. اٹھاؤ سر تو جملہ ہدیہ کروں. کہہ رہا ہوں پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. پشیمانہ ہوں, شرمساروں سے کہہ دو, نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. نبی آ گئے غم کے ماروں سے کہہ دو. ہاں ہاں زمانے کی اندھوں کو محمد کی عظمت, زمانے کی اندھوں کو محمد کی عظمت, زمانے کی اندھوں کو محمد کی عظمت بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. بتا دیں ذرا, بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو. بتا دیں ذرا 30 پاروں سے. اور قبلہ میں میلاد میں معراج کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں. میلاد میں معراج کا ایک شعر, پورے معراج نہیں پڑھتا. صبح اس بات پہ بھی بحث نہ کرنا کہ بلایا میلاد مصطفیٰ کے لیے تھا اور سیدی صاحب معراج پڑھ گئے. لو معراج اور میلاد میں فرق کتنا ہے. قبلہ چشتی صاحب تو اس مضمون کو اللہ جانے کتنی دیر میں بیان کر سکتے ہیں. میں 1 منٹ بلکہ 1 مصرے میں 1 فقرے میں فرق ظاہر کرتا ہوں. سید عالم کا, میرے اور تیرے نبی کا فرش پہ آنا آقا کا میلاد ہے, فرش سے عرش پہ جانا نبی کا معراج ہے. محمد چلے, محمد چلے سوئے عرش اعظم, محمد چلے سوئے عرش اعظم, محمد چلے سوئے عرش اعظم, محمد چلے سوئے عرش اعظم. ادب سے رہیں
چاند تاروں سے کہہ دو قبلہ محمد چلے سوئے عرش اعظم ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو ادب سے رہیں چاند تاروں سے کہہ دو اور میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا. خار کسے کہتے ہیں 28 والوں؟ کانٹے کو. ہاں اردو سنانے آیا ہوں پڑھانے نہیں آیا. ہاں سنیے گا خار کہتے ہیں کانٹے کو اور کانٹا مدینے کا کانٹا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا. خار مدینہ کو جو بندے سن کے سمجھ کے بولنا جانتے ہیں جو لفظوں کے متلاشی ہیں وہ ڈھیر ساری توجہ کریں اس کا حظ اٹھائیے گا. میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا. گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو. اور جو بندے اعتراض کرتے ہیں کہ آخر تم نبی کا میلاد مناتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے کیوں کر مناتے ہو تو میں کہتا ہوں بھائی ناراض نہ ہونا میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہے میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں. سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو. 28 والوں سر اٹھاؤ مجھے اتنا بتا دو جو جنازے کو دیکھ کر ہنسنا شروع کر دے اسے کیا کہو گے؟ پاگل نا. اور جو بارات کو دیکھ کے رونا شروع کر دے اسے کیا کہو گے؟ پاگل ہے نا. فیصلہ ہو گیا نا. تو پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے مجھے اللہ کی عظمت کی قسم ہے جو سید عالم کے میلاد میں آ کر جس کا منہ سوج جاتا ہے وہ پاگل ہے اور جو خوشی سے پھولا نہیں سماتا نبی کا دیوانہ. کہنے دیجئے گا کہہ رہا ہوں میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا میں خار مدینہ کو ترجیح دوں گا. گلوں کو بتا دو بہاروں سے کہہ دو. یہ مضمون بہت طویل ہے ہم قبلہ گاہی کو سماعت کرتے ہیں کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی. چشتی صاحب ایسے خطیب ہیں جب بولتے ہیں تو چلتے قدم رک جاتے ہیں جاتے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھے ہوئے تو آڑے وانگو نہیں ہوندے سبحان اللہ کیا چھڑ دیں. آپ اگر نعرہ گونجتی گرجتی آواز کا بلند کریں تو قبلہ عالم اسلام کی نہایت معروف مقبول محبوب ہر دل عزیز شخص